الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک غزوہ سے واپسی کے موقع پر کوئی عجیب ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی معاملے پر تکرار اور بحث کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک غزوہ سے واپسی کا واقعہ ہے، اور اس دوران سفر میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی ہمراہ تھے، اور یہ اندازہ ہے کہ وہ کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ مختلف مواقع کو بروئے کار لائیں۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ پانی بھرنے کے لیے جو قطار لگی ہوئی تھی، تو ایک مہاجر صحابی جو تھے وہ ایک انصاری صحابی سے قطار میں آگے بڑھ گئے، لائن توڑ دی، انہوں نے آگے بڑھ گئے۔ تو انصاری صحابی نے ظاہر ہے اس کا برا منایا کہ بھئی آپ نے لائن کیوں توڑی ہے، ایک ڈسپلن ہے، اس کے مطابق نظم و ضبط کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو اتنی تو ٹھیک تھی اور اصولی بات تھی، لیکن عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اس کو بڑھاوا دیا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو آج کیسے ہم پر وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے شہر میں رہنے بسنے کا ٹھکانہ دیا، ان کو پناہ دی، اور وہ ہجرت کر کے آئے تو ہم نے ان کی نصرت کی، یہ اب ہم پر اس طرح سے غلبہ پا رہے ہیں، ہمیں یہ کمزور سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک سوچنے کا دوسرا انداز تھا۔ ظاہر ہے انسان اور انسانوں کی معاشرت میں دونوں طرح سوچنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی تھے۔ گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان باتوں کی اتنی اہمیت، ان منفی باتوں کی اہمیت اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ظاہر وہ تھا تو انسانوں کا ہی معاشرہ، انسانوں کی اجتماعیت تھی، اس میں یہ امکان تو موجود تھا کہ ان میں بھی کوئی ایسی بات آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ساتھیوں کے درمیان پھر بحث شروع ہو گئی، اور بحث کو ایک حد تک جو جائز حد تھی وہ تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس کو بڑھاوا جو دیا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے دیا۔ بحث بڑھ گئی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو لوگ کفار کو شکست سے دوچار کر کے مدینہ واپس جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ فوراً پہنچے، اور آ کر کے آپ نے پورا معاملہ سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلا کر ان کو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم نے تو یہ فرق ختم کر دیا تھا کہ فلاں انصاری ہے، فلاں مہاجر ہے، ٹھیک ہے یہ ایک انٹروڈکٹری تو ہو سکتا ہے، تعارفی تو ہو سکتا ہے، لیکن تعارف سے زیادہ تو نہیں اس کو بڑھانا چاہیے کہ اب ہم ایک دوسرے کو اس بنیاد پہ تانے دینے لگ جائیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جائیں، ایک دوسرے کی تحقیر کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر فرمایا، یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے، کیونکہ جاہلیت کے اندر تو قبائلی جو شناخت تھی اس پہ فخر کیا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ممتاز سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کی نعمت سے مسلمان بہرہ ہوئے تو پھر یہ جاہلیت کے تعصب ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز فکر کو، جو منفی طرز فکر تھا، اسے جاہلیت کے تعصب سے تشبیہ دی، تعبیر کیا، اور ان کو روکا کہ اس طریقے سے آپ آپس میں دست و گریباں نہ ہوں۔
ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہیں اچھال سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں چھین سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں محترم ہیں، اور یہ اس زمانے میں ہی محترم نہیں تھیں، آج بھی محترم ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف ماضی کی باتوں میں ہم جینا چاہتے ہیں، عمل کرنا ہمیں دشوار لگتا ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ آج کا عمل ہم دیکھیں، اپنے رویے دیکھیں، اپنی گفتگو کا انداز دیکھیں، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں، معاملات دیکھیں۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن کیا اختلاف کو اس درجے بڑھا دینا چاہیے کہ انسان دست و گریباں ہو جائیں، آپس میں لڑ بھڑ کے اور اپنا ہی مقاتلہ شروع کر دیں؟ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور ایک مثال بس عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے۔ تو ایک صحابی اتفاق سے ان کی زبان سے ان کے حق میں کچھ نامناسب کلمات نکل گئے اور کہہ دیا کہ یبن ام سودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ قرآن نے تو کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برے القاب سے پکارنا یہ بڑا گناہ کا عمل ہے۔ وہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے کہ میں یہ شکوہ کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جس صحابی سے یہ کوتاہی ہوئی تھی وہ بھی فوراً سمجھ گئے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہی وہیں پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب شکوہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کیسے آدمی ہو تم، یہ جاہلیت والی حرکت تم نے کی، ہم تو جاہلیت کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم اسلام کے زیر سایہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے وہ صحابی جن سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ جس طرح چاہیں مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے گو معاف کر دیا۔ لیکن اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، کہیں ہم بھی اپنے اہل ایمان بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں ہم بھی کہیں جاہلیت والے کلچر کو تو نہیں پروان چڑھا رہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔